بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، قسم کا کفارہ کیا ہے۔ قسم جس کو حلف بھی کہتے ہیں، یمین بھی کہتے ہیں۔ قسم تین قسم کی ہوتی ہے، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو یہ ہوتی ہے کہ کسی نے ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے پر کوئی قسم کھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ فلاں کام میں نے نہیں کیا، فلاں کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا تھا لیکن اس کو یاد نہیں ہے، اور اپنی یادداشت کے مطابق ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن واقعے کے مطابق ٹھیک نہیں کہہ رہا، یعنی اس نے وہ کام کیا ہوا ہے اور کہتا ہے نہیں کیا، اپنی یادداشت کے مطابق بات کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر یہ قسم لغوہ چلی جائے گی۔ اس پر نہ کسی قسم کا کفارہ ہے، نہ اس پر توبہ اور استغفار ہے، کیونکہ یہ اس کے بس میں ہے ہی نہیں، اور اپنی یادداشت کے مطابق بات ٹھیک کر رہا ہے، بعد میں اس کو پتہ چل گیا یا نہ چلا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ لغو کا معنی تو بیکار کے چلی گئی۔ دوسری قسم یمین غموس یعنی غوطہ دینا۔ کیا مطلب؟ یہ قسم کھانے والا شخص گناہ میں، دنیا کے اندر گناہوں میں اپنے آپ کو گویا غوطہ دے رہا ہے، اور آخرت میں اگر اس نے توبہ نہ کی دنیا میں تو پھر جہنم کی آگ میں اس کو غوطہ لگ سکتا ہے، غموس۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایسے کہ جیسے ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے پر کوئی ایسے کام کے حوالے سے قسم کھا رہا ہے کہ جو اس کو یاد ہے کہ میں نے کیا ہوا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، یا الٹ کر دیں جس طرح بھی ہے، یعنی اس کو یاد ہے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا لیکن یہ الٹ جھوٹ بول رہا ہے، اس میں کہتا ہے کیا ہے تو کہتا ہے نہیں کیا، نہیں کیا تو کہتا ہے کیا ہے، تو یادداشت کے بھی خلاف کر رہا ہے اور واقعے کے بھی خلاف کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ یمین غموس ہے۔ اس شخص پر کفارہ تو نہیں آتا، البتہ اس شخص کے اوپر توبہ اور استغفار لازم ہو جاتی ہے، جس کو کرنا چاہیے۔ تیسری قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، منعقد ہونے والی، اور وہ مستقبل فیوچر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے اس نے قسم کھائی ہے اور پھر وہ الٹ کر دیتا ہے، نہیں کروں گا، کر لیا، کروں گا، نہیں کیا اس موقع تک۔ تو ایسی صورت میں جب قسم ٹوٹ جاتی ہے، یاد رکھیں قسم جب ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹنے سے پہلے کفارہ نہیں ہوتا، ٹوٹنے کے بعد ہوتا ہے، ہنس کے بعد، حانس ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور اگر جب وہ قسم ٹوٹ گئی منعقدہ تو اس پر کفارہ آئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ کیا ہے۔ کفارہ میں یاد رکھیں، نمبر 1، 10 مسکینوں کو 2 وقتوں کا کھانا کھلانا۔ یہ پہلے تو 2 ہی وقتوں پر لوگ کھانا کھاتے تھے نا، یہ ناشتہ وغیرہ چنگا چنگی جو ہے سلسلہ یہ بعد میں پھر سامنے آئے، تو اس لیے فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، اور یہ بھی جائز ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، کپڑا دے دے، ان کو کپڑے دے دے، اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلام اس کو آزاد کر دے، غلام کو آزاد کر دے۔ ان تینوں میں سے جس کی چوائس ہے، جو بھی وہ منتخب کرنا چاہے کفارہ اس کے مطابق دے سکتا ہے، ان تینوں میں اس کو اختیار ہے۔ اب جب یہ کھانے پہ آئے گا تو ظاہر بات ہے کھانے کا جو خرچہ ہے وہ تو کم ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ 3,000 2,500 روپے بنیں گے، اور جو کپڑوں کا خرچہ ہے تو ظاہر بات ہے وہ زیادہ ہے، وہ تو 10,000 سے بھی اوپر بن سکتے ہیں، اور غلام کا تو پھر بہت ہی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن تینوں میں اختیار ہے، جو بھی اختیار کرنا چاہے اس میں سے۔ اب یہ جو کھانا کھلائے گا تو کھانے کی مقدار فی مسکین وہ وقت کے لحاظ سے، ایک وقت کے لحاظ سے صدقہ فطر کی مقدار ہونی چاہیے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 2.25 سیر گندم یا آٹا۔ اب 2.25 سیر اور احتیاطاً اس کو ہم 2.25 کلو شمار کر لیتے ہیں آج کے لحاظ سے، تو یوں سمجھیں پھر احتیاطاً اگر اس کی زیادہ قیمت بناتے ہیں ہم تو 150 روپیہ وہ ایک فقیر کا بن جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھلانا ہے، تو پھر اس لحاظ سے 10 مسکینوں کو 2 ٹائم تو گویا یہ 20 ہو جائیں گے۔ اب 150 ضرب 20 کریں تو یہ بن جائیں گے 3,000۔ گویا اگر یہ پیسوں کی صورت میں دینا چاہتا ہے کفارہ تو کتنے دے گا جی؟ 3,000۔ اب یہ 3,000 کہاں کس ترتیب سے دے گا؟ تو یاد رکھیں یہ کفارہ ایک دن میں 10 مسکینوں کو ایک دن میں بھی یہ کھلا سکتا ہے، پیسے بھی دے سکتا ہے، لیکن ایک دن میں ایک مسکین کو سارے پیسے دے دے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ایک مسکین کو 10 دنوں تک دیتا رہے تو یہ درست ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اس ترتیب سے؟ اچھا،
اب اگر کسی کے نے وہ مالی کفارے نہیں دے سکتا، وہ طاقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، تو پھر وہ بدنی کفارے کے اوپر آنا چاہتے ہیں، تو نمبر 4 بدنی کفارہ اس میں آئے گا کہ یہ طاقت اگر نہیں رکھتا پہلے 3 مالی کفاروں میں سے کسی ایک کی، تو اب یہ چوتھا کفارہ بدنی ہے اور وہ ہے روزے رکھے گا۔ کتنے روزے؟ 3 روزے لگاتار، درمیان میں ناغہ نہیں کرے گا، یہ لگاتار 3 روزے رکھے گا، اس ترتیب سے اس کو آگے چلائے گا۔ تو کفارہ میں یعنی وہ گندم وغیرہ آٹا وہ بھی دے سکتا ہے، آٹے کے ساتھ بھی، اور اس میں جو ہے اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے، پیسے بھی، یا بقدر جو ہے وہ اس کی قیمت کے بقدر جو ہے وہ اشیاء ضرورت بھی خرید کر مسکینوں کو دے سکتا ہے۔ البتہ دینے کی ترتیب وہی ہوگی کہ ایک مسکین کو دے گا تو 10 دنوں تک، اور کئی مسکینوں کو یعنی 10 مسکینوں کو ایک دن میں بھی دے سکتا ہے، ایک دن میں بھی دے سکتا ہے، 2 وقتوں کو کھانے کے اعتبار سے وہ دے سکتا ہے۔ تو المختصر یہ آپ کے سامنے میں نے قسم